قرآن جس طرح تمہیں چاہتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کہ اس طرح زندگی اپنی گزارو، قرآن کے مطابق اگر تم اپنی زندگی گزارتے ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق تم اپنی زندگی گزارتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے خوشخبری دی ہے۔ کیا ہے؟ کہ اگر تم قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہو، حدیث مبارکہ میں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح گزارتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے بندوں کو خوشخبری دی ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیا ہے؟ اگر تم قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق، فرمان کے مطابق زندگی گزارتے ہو تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے کہ خبردار جو میرے دوست ہیں، اولیاء مانی دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اور یہ آیت آپ یاد رکھیں، قرآن کی آیت مبارکہ جو ہے نا خاص موقع خاص جگہ کے لیے وارد ہوتی ہے۔ جیسے کوئی آیت ہے، یہ آیت مبارکہ قرآن کا نزول خاص جگہ خاص موقع کے لیے نزول ہوتا ہے۔ اس آیت کا وارد ہونا، نزول ہونا خاص موقع خاص جگہ خاص وقت کے لیے وارد ہوتا ہے، لیکن اس آیت سے جو امر ہے، جو حکم ہے، وہ عام ہوتا ہے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ آیت جیسے صحابہ کے لیے نازل ہوئی کہ یہ میرے دوست ہیں، لیکن اس کا حکم جو ہے نا عام ہے کہ جو بندہ قرآن پر عمل کرتا ہے، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ میرے دوست بن گئے ہیں۔ کیا ہے؟ وہ میرے دوست بن گئے ہیں، ان پر نہ خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہیں، وہ کیا ہے؟ بے خوف ہیں۔ اب اس میں یہ بات یاد رکھیے گا، اگر ہم آج پریشانی میں ہیں نا، آج ہم دقت میں ہیں، بہت ساری ٹینشن ہمارے پیچھے ہے دنیا کی، بہت ساری ایسی ٹینشن ہے جس سے ہماری جان چھوٹ ہی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا کہ تم میرے دوست بن جاؤ۔ کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میرے دوست ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے دوست بن جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہم نے دوستی کی نہیں۔ کیا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دوستی نہیں کی۔ جب اللہ تعالیٰ، جب رحمان بندے سے راضی نہ ہو تو بتاؤ بندہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ جب رحمان ہی راضی نہ ہو اپنے بندے سے تو بندہ دنیا کے اندر لاکھ کوشش کرے سکون قلبی حاصل کرنے کے لیے، پریشان ہے، اب سکون چاہتا ہے کہ مجھے کیسے بھی کر کے سکون میسر آ جائے، میں ایسے سکون کے تلاش میں ہوں کہ میرا دل راحت پائے، سکون ہو۔ بتاؤ کہ تم نے رحمان کو راضی ہی نہیں کیا اور تم کہتے ہو کہ میں خوش رہوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک عرش کا رحمان تم سے راضی نہیں ہے تب تک تم خوشیوں کے لیے ترستے پھرو گے۔ اگر چاہتے ہو خوشیاں کہ تمہیں ملے تو کیا ہو؟ عرش کے رحمان کو راضی کرو۔ جب عرش کا رحمان تم سے راضی ہو گیا تو دنیا کی ہر چیز تم سے راضی ہو جائے گی۔ اور صوفیاء کیا فرماتے ہیں کہ آج ہم بندوں کو خوش کرنے کے پیچھے بہت سارے لگے ہوتے ہیں کہ مجھ سے وہ بندہ راضی ہو جائے، وہ بندہ راضی ہو جائے۔ صوفیاء فرماتے ہیں یہ دنیا جو ہے نا غافل ذات دنیا ہے، یہ بے وفا بڑی دنیا ہے۔ اگر تم ایک کو راضی کرو گے دوسرا ناراض ہو جائے گا، اگر دوسرے کو راضی کرو گے تیسرا ناراض ہو جائے گا، اسی طرح ایک ایک کو کر کر کے راضی کرتے رہو گے وہ دوسرا ناراض ہو جائے گا۔ کہا کہ تم جو ہے نا مخلوق کو راضی کرنا چھوڑ دو، خالق کو راضی کر لو۔ جب خالق راضی ہو گیا تو مخلوق ساری تم سے راضی ہو جائے گی۔ کیا ہے؟ صرف تم مخلوق کو راضی کرنے کے پیچھے آ جانا ہے۔ اگر ہم خالق کو راضی کرنے میں لگ گئے نا تو یہ مخلوق ساری ہم سے راضی ہو جائے گی۔ اور اس کے مظہر ہم دیکھ رہے ہیں، آج کے ہم مظہر دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء ہیں جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اس پر عمل کرنے والے اور اس آیت کے مصداق ہیں۔ آج دیکھیں میں اور آپ ان کے گن گاتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی اللہ اس کے رسول کی شریعت فرما برداری میں لگا دی۔ یعنی
علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر میں مسلمان ہوں تب بھی میرا مقصد کیا ہے، نمازی ہوں تب بھی میرا مقصد کیا ہے، تیرے دین کی سرفرازی۔ سرفرازی کہتے ہیں بلندی کو۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، تیرے دین کو بلند کرنا، جتنا میرے ہو سکے، مجھ سے ہو سکا تیرے دین کا کام بلند کرنا، بڑھانا۔ آج دیکھیں میرے حصے میں کتنا آیا ہے، دین کا کام کرنا میرے حصے میں کتنا آیا ہے، میں کتنا دین کا کام کر رہا ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا آتے ہیں، کتنا گریبانداری کرتے ہیں، ہم نے کتنا دین پر عمل کیا ہے، شریعت کے ہم کتنے تابع ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہم پر۔